مشہور واقعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب کا، اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت مشہور واقعہ مل جاتا ہے حدیثوں میں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت کے دن چل رہے تھے اور وہ کافی بیمار تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاؤ کاغذ اور پین، یا جو کاغذ قلم لا دو، میں آپ لوگوں میں ایک وصیت لکھ دوں. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بعد میں سیکنڈ خلیفہ بنے ہیں حضرت عمر جی، انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا اور زور سے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور کاغذ قلم لانے کی. اور سنا یہاں تک بھی چاہتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی مخالفت ہونے کے بعد کہ ان کو تو پتہ نہیں کچھ دماغی کیا ہو رہا ہے یا کچھ ہے. اور پھر بعد میں یہ بھی کہا تھا، سننے میں جو آتا ہے، کہ قرآن کافی ہے. تو ان باتوں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر صاحب نے ایک طرح سے گستاخی کی رسول اسلام صاحب کی، ان کو وصیت نہیں لکھنے دی اور ان کو غلط الفاظ بولے. بہت سے لوگ اس بات کی تردید بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ کہتے ہیں، بٹ ڈاکٹر ذاکر خان صاحب کو کافی معلومات ہیں، تو وہ اپنی معلومات کے بیس پر حقائق بتانے کی کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ سمجھنے کی. تو آئے محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، ویلکم، شکریہ. جی السلام علیکم امیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور باقی گروپ والوں کا. آخرکار آپ نے مجھے قابو کر لیا. اچھا جی، تو ہماری پہلے گفتگو ہوئی تھی، جو امیر صاحب کا بنیادی سوال تھا اور کچھ اور حضرات تھے جنہوں نے اس طرح کی روایت شیئر کی تھی. تو واقعے کو سمجھ لیں، میں بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ ہوا کیا تھا، اور جو میں الفاظ بیان کروں گا ان کو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. سیدنا فاروق اعظم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی آخری اوقات میں جمعرات کا دن تھا، جب وہ سخت بیمار ہوئے اور بیماری کا غلبہ تھا، تکلیف کی شدت زیادہ تھی، تو انہوں نے کاغذ قلم مانگا اور انہوں نے کہا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ روایت بیان کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس. ٹھیک ہے جی، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اس وقت وہ ٹین ایج میں تھے. تو روایت بالکل صحیح ہے، اس روایت پہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ بھائی روایت صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح ہے روایت، یہ حرف روایت کا اس کے اوپر ہمارا کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو سارا پس منظر دیکھنا ہوتا ہے اور اس طرح کی جو دوسری روایات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہوا کیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دے دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں. ٹھیک ہے. اب جب یہ روایت شیئر کریں گے، ابھی میں ان سے کہوں گا کہ وہ روایت میرے ساتھ شیئر کریں، تو میں پھر اس میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امیر صاحب آپ کے پاس میں نے عربی متن کے ساتھ روایت شیئر کی ہے، اگر آپ اس کو یہاں پہ شیئر کر دیں تاکہ پھر میں اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں. ٹھیک ہے جی. جو عربی متن والی ہے وہ شیئر کر دیں، اسکین نہیں، ابھی عربی متن شیئر کریں انشاءاللہ. اچھا جی، یہ روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہے. آپ اس کو سب ایک نظر دیکھ لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ظاہر ہے سند صحیح ہے اور اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سیدنا ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جمعرات کے دن ایک وقت ایسا آیا جب نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے کیا مانگا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کاغذ اور قلم مانگا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا، اب اگر آپ روایت میں دیکھیں تو خود ابن عباس جو روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آئے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند دن تھے جب ان پہ تکلیف، جسے مرگ وفات آپ کہیں، کچھ لوگ موت کے قائل نہیں ہے ظاہر ہے، تو یہ وہ بیماری تھی جس پہ پھر وہ ہم سے روانہ ہو گئے یا وصال فرما گئے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کا اقرار تو خود سیدنا ابن عباس نے کر دیا کہ یہ وفات کے قریب کا امر تھا. اب وفات کیا ہوتی ہے؟ وفات ہوتی ہے کہ یو لوز یور کانشیسنس، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. بہرحال اب اس میں تین باتیں ہیں جو ملاحظہ کرنے والی ہیں. سب سے پہلی بات، سیدنا فاروق اعظم پہ الزام ہے
کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ یہ ہذیانی کیفیت میں ہے. ہذیانی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ یہ آپے میں نہیں. ٹھیک ہے، ہماری انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں کنفیوزڈ ہے، ایک کنفیوژنل سٹیٹ ہے کہ ان کو یہ آپے میں نہیں مینز کہ یہ اویئر نہیں ہے اپنی سراؤنڈنگ سے، یا جو کہہ رہے ہیں اس کی ان کو اویئرنیس نہیں ہے. کنفیوژن کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو لفظ استعمال ہوا ہے حجر. حجر کے معنی ہذیان کے لیے گئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. وجہ یہ کہ میں اس کے معنی بتاؤں کہ اصل معنی کیا ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو امیر صاحب سب سے پہلی بات کہ سیدنا فاروق اعظم، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس میں چیک کر لیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہا ہے اور ان پہ الزام کیسا ہے. حجر کے الفاظ سیدنا فاروق اعظم نے استعمال ہی نہیں کیے. سیدنا فاروق اعظم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں غلب الوجع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پہ درد کا غلبہ ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ تو دیکھ رہے تھے. ابن عباس نے خود بیان بھی کر دیا. اور دوسرا سینٹینس انہوں نے بولا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے، دونوں جملوں پہ سیدنا فاروق اعظم پہ اعتراض نہیں بنے گا. لیکن پہلا اعتراض، کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنفیوزڈ ہیں، ہذیانی کیفیت میں ہیں، آپے میں نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا. ہاں، اگر اس روایت کو دیکھیں تو وہاں پہ رجل، وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ امکان یا یہ کوسچن ریز کیا کہ کیا یہ آپے میں نہیں ہے، کیا یہ کنفیوزڈ ہے. تو یہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے اس سوال کو ریز کیا. ٹھیک ہے جی، اس پہ اختلاف ہوا اور پھر جھگڑا ہوا. جھگڑا مینز آواز تھوڑی بلند ہو گئی، آرگیومنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب وہ کس نے کیا، یعنی آپس میں جھگڑا کس کا ہوا، اختلاف کس کا ہوا؟ تو آپ اس کا عربی متن دیکھیں، فاختلف اہل البیت واختصموا. یہ دو الفاظ ہیں جی، دونوں کے دونوں اہل بیت کے ساتھ ہیں کہ اختلاف کرنے والے بھی اہل بیت تھے اور جھگڑنے والے بھی اہل بیت تھے، جس کی وجہ سے آواز بلند ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنگ ہوئے اور انہوں نے سب سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ سارے چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی روایت آتی ہے. بہرحال یہ میرا پہلا میسج ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے جو کہا غلب الوجع حسبنا کتاب اللہ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. انہوں نے بالکل صحیح کہا، وہ تکلیف میں تھے، ان پہ درد کا غلبہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہذیانی کیفیت میں ہے، یہ دیگر کا قول ہے، اور ان کا بھی اپنا قول نہیں ہے کہ وہ نتیجے پہ پہنچ گئے تھے، وہ کوسچن کر رہے تھے. اگر امیر صاحب آپ اس کے متن کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا آپے میں نہیں ہے، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، وَاسْتَفْهَمُوا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اتنی تکلیف میں ہیں لیکن کام اس کا کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی چیز مانگ رہے ہیں، کیا یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے یا ویسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمانا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. ہمارے پاس تو قرآن ایسے پہنچا ہے، ہمارے پاس احادیث ایسے پہنچی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حدیثیں لکھوائی تھوڑی ہیں، وہ تو کہہ دیتے تھے اور آج ہماری کتب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو اس لیے جو صحابہ کے درمیان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے اور اہل بیت میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس کو اشکال سمجھا کہ یہ کیوں ایسے پوچھ رہے ہیں، کیا یہ کنفیوز ہے؟ واستفہموا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، استفسار کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں ہوں ایسی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، کہ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یا گمان کر رہے ہو. بات ختم ہو گئی. دوسری چیز جو بنیادی اعتراض ہے وہ ہے جی ہذیانی کیفیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ہذیانی کیفیت میں ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی ہوئے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپے سے باہر ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. حجر کا مطلب
ہذیانی کیفیت ہی نہیں ہوتا. ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، جدائی کے معنوں میں الگ ہو جانا، چھوڑ جانا. ٹھیک ہے، وفات کے معنوں میں آتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ہجر کا معنی قرآن سے پیش کروں گا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس ہجر کو انہوں نے ہذیانی کیفیت بنایا ہے، قرآن میں اس ہجر جس سے ہجرت بھی نکلا ہے، یعنی جدا ہو جانا، نکل جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جانا، تو اس سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ کیا یہ وفات پانے والے ہیں، کیا یہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ابھی آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت رکھوں گا جہاں سے ہجر کا معنی بھی نکلے گا اور پھر آپ کا یہ بنیادی اعتراض بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جی میر صاحب معذرت، میرے میسج لمبے ہو گئے، آپ ان کو ڈبل کی سپیڈ پہ لگائیں، آئی وش کے ٹرپل سپیڈ ہوتی. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی دیکھیں جی، سارا جو اعتراض ہے وہ ہے ہجر کے لفظ کے اوپر، کہ ہجر کا مطلب ہے جی ہذیانی کیفیت. میں نے قرآن سے آپ کو عربی پیش کر دی، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی بھائی جا کے چیک کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اب حجر کا مطلب دیکھیں، وَاهْجُرْهُمْ اسی حجر سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اچھے طریقے سے اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی دور ہو جاؤ. تو ہجر کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اگر امیر صاحب آپ کو اردو شاعری سے شغف ہے تو ہجر کی رات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ جدا ہوتے ہو. اور وصل کی رات کیا ہوتی ہے؟ جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو ہجر سے مراد یہ تھی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو اس سے یہ کہہ دینا کہ یہ ہذیانی کیفیت ہی مطلب ہے، یہ بھی غلط ہے. کہ میں نے قرآن سے دکھا دیا کہ ہجر کا مطلب ہے جدا ہو جانا. ٹھیک ہے، اسی سے ہجرت ہے، اسی سے ہجر و وصال ہے. ٹھیک ہے جناب، ہجر کی رات کہتے ہیں جس رات آپ کا محبوب آپ کے پاس نہ ہو. ساری شاعری اس کے ارد گرد گھومتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اب کوئی اشکال باقی رہ گیا ہے. حالانکہ یہ لفظ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا، لیکن جس نے بھی کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کا معنی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں، یعنی اب یہ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں. وَاسْتَفْهَمُوا، ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے جناب. جی محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، آپ نے حوالے کے ساتھ اپنے پوائنٹس رکھے اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے لفظ ہذیان استعمال نہیں کیا تھا اور باقی باتیں آپ نے مانی. تو کیا رسول اسلام جیسی پوسٹ جو کہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں روشنی بن کر، اجالا بن کے، کیا یہ مناسب ہوتا ہے کہ رسول اسلام صاحب کہیں کہ لاؤ کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہیں ایسی وصیت لکھ جاؤں؟ کیونکہ ایک ایسی وصیت جو کہ اتنا امپورٹنٹ آدمی کہہ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس میں اف اینڈ بٹ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ وہاں پہ اہل بیت لوگ بھی تھے یا ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو انہیں قلم لا کے آنا چاہیے تھا. یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ آخر کوئی بھی اس وجہ سے قلم اور پین ان کو لا کر نہیں دے سکا؟ کیا آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے؟ کیا عمر صاحب کا خوف تھا؟ جیسے کہ سنا جاتا ہے ان کی تلوار میں کافی وہ تھا، تو یہ کیا تھا؟ کسی خوف کی وجہ تھی یا کیا تھا؟ یہ آخری سوال. شکریہ. اب یہ دیکھیں جناب، اب یہ میں جو روایت شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، امیر صاحب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچنی چاہیے کہ یہ سیدنا علی کی روایت ہے. اسی واقعے کے اوپر سیدنا علی بیان کر رہے ہیں. پچھلی روایت کو ابن عباس نے بیان کیا. جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے سیدنا علی کا اپنا بیان سب سے زیادہ معتبر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے امام ہیں. اور امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب، وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اپنی وفات کے قریب تھے جب ان کو یہ بیماری لاحق تھی. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے کچھ لا دو کاغذ قلم کہ میں لکھ دوں. سیدنا علی خود فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے سیدنا علی کا بیان دیکھیں. سیدنا علی نے بالکل وہ بات کی جو میں نے کی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، وہ جو میں نے ہجر کا معنی کی آپ کے سامنے، سیدنا علی نے اس کو وفات کے معنی میں استعمال کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا صرف لفظ وہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ وفات کا. وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ہجر کا. تو
سیدنا علی بھی بیان کر رہے ہیں. سیدنا علی نے کوئی ہذیانی کیفیت کا بیان نہیں کیا, کسی جھگڑے کا بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے, کسی اختلاف کا بیان نہیں کیا, وہ صرف ابن عباس نے کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو سیدنا علی کی روایت ہے وہ سے زیادہ معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں, وہ اہل بیت میں سے ہیں, وہاں موجود تھے, یہ بھی ثبوت ہو گیا. اور سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا وفات پانے والے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیان کر دیجئے, ہم لکھ لیں گے بعد میں. مفہوم یہی ہے. جو میں نے بات کی کہ سیدنا علی یا کوئی بھی ہو, لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کاغذ قلم پہ لکھنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے اور صحابہ لکھ لیتے تھے, اور اسی روایت میں موجود بھی ہے, اور جو میں نے اوپر روایت کی کہ اس میں موجود ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ نہیں کہ وہ رہ گیا, نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر وہ جو وہ کہنا چاہتے تھے, جو وہ حکم دے رہے تھے, وہ انہوں نے لکھوایا باقاعدہ. اس روایت میں بھی دیکھ لیں, اس میں بھی دیکھ لیں. اب سیدنا علی کی زبانی بھی معاملہ سامنے آ جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. جی امیر صاحب, بالکل صحیح, آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت العالمین ہے, جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لا دو, میں کاغذ قلم پہ لکھ دوں, تو یقیناً وہ کوئی امپورٹنٹ چیز تھی. بالکل صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن انہی روایات میں لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے کیا کہا. ابھی میں نے آپ کے ساتھ سیدنا علی کی روایت شیئر کی ہے, آپ چیک کریں, سیدنا علی نے بیان کیا ہے. اسی طرح جو ابن عباس کی روایت ہے اس میں بھی بیان کیا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ حکم رہ گیا تھا, نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آج آپ کے اور میرے سامنے پڑا ہوا ہے. دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی, یہ کیفیت آپ تک پہنچ گئی, میرے تک پہنچ گئی. یعنی کوئی نبی کی بات چھپی ہے کیا ہم سے؟ نہیں چھپی. نبی کے منہ سے نکلا لفظ لفظ ہم تک پہنچ گیا, اس روایت میں پہنچے ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ چپ بھی کرتے تھے نا, سکوت کرتے تھے, ہمارے لیے وہ بھی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول دینا, کہہ دینا ہم تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کاغذ قلم مانگا تھا, لیکن سیدنا علی نے جب ان سے کہا کہ آپ بیان کر دیں تو انہوں نے بیان کر دیا, اور جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ آج 1400 سال بعد ہم تک پہنچ گیا. جی, ابن عباس کی روایات میں بھی موجود ہیں وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنی تاکید کی تھی, تو یہ باتیں رہ نہیں گئی, بالکل ہم تک پہنچ گئی ہیں. کم از کم ایک بات آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کئی دفعہ بہت ساری باتیں اردو ترجمے میں پڑھ کے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. اب حجر کا مطلب ہذیانی کر کے نا, ٹھیک ہے, ویب سائٹس پہ ڈال دیا گیا, جبکہ میں نے آپ کو قرآن سے دکھا دیا کہ یہ مطلب ہی نہیں بنتا. اور اگر بنتا بھی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے تو بالکل نہیں کہا. یعنی امیر صاحب, میں نے آپ کو ہر طرف سے آپ کو بتایا کہ سیدنا فاروق اعظم کے یہ لفظ ہی نہیں تھے, اور جس کے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اور تیسرا نقطہ میں بیان کرنا چاہوں, اگر آپ کو پھر بھی اشکال ہے تو میں آپ کو میڈیکل طریقے سے بھی بات سمجھا سکتا ہوں, لیکن میڈیکل میں تب چاہوں گا جب آپ وہ والا اعتراض کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا تو میں میڈیکل کھاتے میں نہیں جاؤں گا.